اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ آپ کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یاسر بن عامر کے 3 بھائی تھے، جن میں سے سب سے چھوٹا بھائی اسلام کے اوائل زمانہ میں کہیں کھو گیا، جس کی تلاش میں اس کے بھائی حضرت یاسر بن عامر کی مدیت میں اسے تلاش کرنے مکہ تک آ پہنچے۔ اسی سرزمین پر حضرت یاسر کے کانوں نے توحید کا اعلان سنا تو آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے دونوں جہانوں کی دولت یعنی ایمان کو پا لیا ہے اور میرا دل اعلان نبوت پر لبیک کہہ چکا۔ اب اگر تم میرے ساتھ مکہ میں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، ورنہ تم آزاد ہو، واپس جا سکتے ہو۔ حضرت یاسر کی یہ باتیں سن کر اس کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے اور واپس اپنے وطن یمن کو لوٹ گئے۔ اس طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اسی طرح ابو حذیفہ نے اپنی نیک سیرت باندھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عامر کو بخش دی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ایک خوبصورت اور خوبصیرت بیٹے سے نوازا، جس کا نام عمار رکھا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہی عمار ابن یاسر ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، تو باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی فیملی کو بڑی اچھی طرح سے رکھا ہوا تھا کہ جب ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو حضرت یاسر اور اس کی فیملی خوشحال تھے، انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آن پہنچا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا پیغام جو پہلے چھپ چھپ کر اہل ایمان تک پہنچایا جا رہا تھا، اب سر عام پہنچایا جانے لگا۔ اس طرح اہل ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب جیسے جیسے لوگ کفر کی دنیا سے نکل کر ایمان کے دائرے میں داخل ہونے لگے تو کفار مکہ نے ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ کفار مکہ جسے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں انتہائی دردناک سزائیں دیتے۔ مسلمانوں کو عبرتناک سزائیں اس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے تھے۔ کفار یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ واپس بتوں کو اپنا حاجت روا مان کر انہی کی پوجا کریں۔ اس طرح کفار کے مظالم بڑھنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر لوگ مظالم کی پرواہ کیے بغیر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب توحید کے ماننے والے ظالم کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے توحید و رسالت کی محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تم اپنا بدترین کام سر انجام دیتے رہو، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے رہیں گے۔ پھر جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر اور بی بی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار کی خبر ہوئی کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ سن کر بنو مخزوم کے لوگ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور حضرت عمار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی اور انہیں کہا جاتا کہ بس یہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر حضرت یاسر و سمیہ اور جناب عمار یک زبان ہو کر فرماتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں مار دیے گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم فخر محسوس کریں گے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدموں پر قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار اور غصے میں آ جاتے اور ان تینوں کو اتنی اذیتیں دیتے کہ ظلم کو سہتے سہتے یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب ہوش میں آتے تو کفار پوچھتے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ توحید و رسالت کو چھوڑ کر لات اور منات کو اپنا خدا مانتے ہو یا مزید اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے؟ یہ سن کر یہ مجاہدین اسلام فرماتے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو ہمارے دونوں جہان خراب ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا بھی کمزور نہیں کہ ظلم کے آگے جھک جائیں۔ ان پر کیے جانے والے مظالم اور ان کی بے کسی کا سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ تینوں کسی طور بھی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ بی بی سمیہ کو برہنہ کر دو۔ اس بدبخت کا حکم سنتے ہی بنو مخزوم کے لوگوں نے حضرت بی بی سمیہ کو اس کے بیٹے عمار اور خاوند یاسر کے سامنے بے لباس کر دیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اب بھی مان جاؤ کہ تم لات و منات کو اپنا خدا مانتے ہو۔ تو اس پر بی بی سمیہ نے کلمہ حق ادا کیا، جس سے ابو جہل غضبناک ہو گیا اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور اسی غصے کی حالت میں جناب سمیہ کی شرمگاہ میں اپنا خنجر گھسیڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی، اور یوں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئی۔ لاکھوں سلام ہو اس بہادر خاتون پر کہ جس نے اپنی جان تو دے دی مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔